بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، مسلم لڑکیوں کا مرتد ہو جانا اور غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے نکل جانا، اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ معاشرے کے اندر پہلے کبھی کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ کسی مسلم لڑکی نے بغاوت کی ہے اور کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ ہم اس طرح کی خبریں کئی سالوں میں اکا دکا سنا کرتے تھے، لیکن جیسا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے کئی واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہر سٹی کے اندر، ہر قریے کے اندر، ہر تعلقے کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی لڑکیاں ملیں گے جو لڑکیاں باضابطہ اپنے دین کو تبدیل کر کے شادی کر رہی ہے اور اس کا برملا اعلان کر رہی ہے کہ ہم جو ہے باضابطہ اپنے جس سے ہم محبت کرتے ہیں یا ہمارا اس کلاس میٹ وغیرہ ہوا کرتا ہے، مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ مسلم لڑکیاں جو ہے پہلے تو دین سے ہاتھ دھو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، اور دوسرا اس کے بعد شادیاں غیروں سے کر رہی ہے۔ یہ پہلی قسم ہے جو لوگ مرتد ہو کر شادی کر رہے ہیں، اور اس میں سے بعض ایسی لڑکیاں ہیں مرتد تو نہیں ہو رہی ہے لیکن شادیاں برابر غیر مسلموں سے کر رہی ہے۔ اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ ساری لڑکیوں کو آپ جو ہے ایک چکی میں ڈال کے نہ پیسیں۔ بعض لڑکیاں مرتد ہو کر شادی کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافر ہے، اور اس میں ایک بڑی جماعت جو ہے باضابطہ مرتد تو نہیں ہے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آج باضابطہ مسلم دشمن جو ہے باضابطہ ایک پلاننگ کے ساتھ مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ مردوں کو ٹارگٹ پہلے کیا جاتا تھا لو جہاد کے نام پر، باضابطہ اکا دکا خبریں ملنے کے بعد ان کی بڑی تنظیمیں آ کے حملہ کیا کرتی تھی، اور جب بھی کوئی غیر مسلم لڑکی اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں داخل ہو کر شادی کرتی ہے تو لو جہاد کا نام دیتے ہیں اور باضابطہ ان کی جان پہ خطرہ بن جاتا ہے۔ ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ آج جو ہماری لڑکیاں وہاں پہ جا رہی ہے تو ہم کو کرنا کیا، اس کی وجوہات کیا ہے، ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری اور آپ کی عمر نوجوانوں کی عمر میں ہے تو نوجوانوں کا کیا کام ہو سکتا ہے اس معاملے کو لے کر؟ اگر بڑے ماں باپ کے مقام پر پہنچے ہیں تو ان کی کیا ذمہ داری ہے، خواتین کی کیا ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کے لیڈروں کی کیا ذمہ داری ہے، جماعت و جمعیت کے بڑے ذمہ داروں کا کیا مقام ہو سکتا ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج جو حالات دن بدن بدتر ہو رہے ہیں اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مسلم بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلم بچیوں کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو نسل پیدا ہوتی ہے، ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے محدثین نکلا کرتے تھے، بڑے بڑے اس زمانے کے لیڈران نکلا کرتے تھے۔ آج جس حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بچیوں کو باضابطہ ان کے دین سے غافل کرنا اور ان کو اپنے دھرم کے اندر داخل کر کے شادی کرنا ان کے لیے آسان ہے۔
یہ مسلمان بچیاں جو اپنے پیٹ سے مسلمان بچوں کو، حافظ قرآن کو اور عالم دین کو پیدا کیا کرتی تھی، یہی مسلم بچیاں اب ان کے گھر پر اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف نوجوانوں کو پیدا کرے گی۔ ایک بڑی سازش ہے، اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں، اور آپ گہرائی سے معاشرے کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا باضابطہ ایک منظم ٹیم غیر مسلموں کی بن چکی ہے جو خاص طور پہ مسلم بچیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، ٹارگٹ کر کے ان کو اپنے دین کے اندر داخل کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یا ان کے ماں باپ ہے، یا پھر اس معاشرے کے بڑے رتبے پہ فائز ہونے والے تنظیموں کے، جماعتوں کے، جمعیتوں کے ذمہ دار ہے؟ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج ہم کو جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس میں سب سے بڑی پہلی غلطی جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ہے ماں باپ کی غلطی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کی جماعت، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ۔ یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے، اچھے اور غلط میں فرق بتائیں کہ میرے اور آپ کی زندگی کا مطلب کیا ہے۔ میں مسلمان ہوں، نماز پڑھنے والا ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اس مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کافر ہے، ہم ان کے گرجا گھروں کو نہیں جاتے ہیں، ہم ان کی مندروں کو نہیں جاتے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دے اور بتائیں کہ ہمارا دین درہم کیا ہے اور ہم کو کیسی زندگی گزارنا ہے۔ یہ ماں باپ کی سب سے پہلی بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے، رونا یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ ہی کو علم نہیں ہے کہ بچوں کو کیسی تربیت کیا جائے، کیسی تعلیم دی جائے، ماں باپ کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اور وہ بھی آج کل کے ماں باپ جن کی زندگی ان فتنوں کے دور میں گزر رہی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کون کرے گا؟ پہلے ماں باپ کو تعلیم دی جائے اور ساتھ میں بچوں کو تعلیم دی جائے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ماں باپ بڑے دیندار ہوا کرتے تھے، اکا دکا کسی گھرانے کے اندر 100 میں سے 1-2 گھرانوں کے اندر یہ خبر ہمیں ملتی تھی کہ بھائی فلاں معزز خاندان کی، فلاں علم والے خاندان کی، جن کے خاندان کے اندر اتنے علم والے ہیں، اتنے حافظ قرآن ہیں، اتنے عالم دین موجود ہیں، اتنے علم والے ہونے کے باوجود ان کے گھر والوں کی بچی یہ حرکتیں کر رہی ہے، اس زمانے کے اندر ایک شرم کی بات تھی۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک تمام کے تمام لوگ جو ہے بے دین نظر آتے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ماں باپ کو دوشی قرار دیا اور کہا کہ جب بھی بچے بگڑیں گے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ماں باپ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ایک نوجوان شادی کرنے کے لیے اپنے منٹپ میں بیٹھا ہوا ہے، تمام کے تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں اور خطبہ پڑھانے والے وہاں پر موجود ہیں۔ آپ غور کریں، نکاح میں داخل ہونے سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے، آپ غور کریں 3 بڑی آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، شروع کس سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس بات سے آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ایک اور مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے زندگی کے اعمال کو درست کریں، خاندانی اعمال کو درست کریں، اور جس جگہ پہ آپ شادی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ غور کریں، بڑی 3 جو آیت کریمہ ہے بڑی تعلیمات ہیں، اور وہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے جو میاں اور بیوی بننے والے ہیں کتنے بھی دین کیوں نہ ہو، کم از کم یہ آخری اسٹیج میں جہاں پہ قبول کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے توحید کی تعلیم دے، تقوی اختیار کرنے کے لیے کہیں۔ اور وہی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے
تو یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی یہاں پہ نظر آتی ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت نہ کرنے کی بنا پر ہماری بچیاں جو ہیں یہاں سے باہر نکل جاتی ہیں. یہ پہلی اور اہم غلطی ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی ہر ذمہ دار جو ہے اپنے ذمہ داروں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. بچے بگڑ رہے ہیں، ماں باپ کو پکڑا جائے گا. قوم کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ قوم کے ذمہ داروں کو پکڑا جائے گا. اور وہاں پر زیادہ ضروری ان لوگوں کا کام بن جاتا ہے جن کے پاس اصل توحید ہو. اصل توحید ہو. بڑی جماعتیں ہمارے پاس ہیں، کئی تنظیمیں موجود ہیں، کئی مسلکیں ہمارے پاس موجود ہیں. ان تمام مسلکوں کے اندر جہاں پر ہمارا دعویٰ یہ ہے ہم حق پر ہیں، ہم حق کی دعوت دینے والے ہیں، ہم توحید کا کام کرنے والے ہیں، اخلاص ہمارے پاس موجود ہے، خالص دین ہمارے پاس موجود ہے، تو اس جماعت کے تمام ذمہ داران، اس جماعت کے تمام نوجوان، اس جماعت کے تمام خواتین کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرے اور توحید کی تعلیم ان کو دے. یہ بڑا اہم المیہ ہے کہ ہم اپنے جماعت کے اندر جماعت در جماعت لڑ رہے ہیں. ایک تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے باضابطہ ہم جماعتوں میں تبدیل ہو کر تیرا اور میرا مسلک صحیح ہے اس میں لڑ رہے ہیں. ایک بڑی عمر ہم نے کھپا دی ہے کس کا مسلک صحیح ہے، کون آگے ہے، کون حق پر ہے. علماء اکرام کی بڑی جماعت اپنی پوری عمر جو ہے ہم صحیح ہے اور وہ غلط ہے، اس میں ہم نے اپنی عمر کو گوا دی ہے. اور جب چھن کر لوگ آتے ہیں، ایک جماعت و جمعیت بن کر آتے ہیں، تو ہماری جماعت کے اندر اختلافات کہ ہم صحیح ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم کو عہدہ ملنا چاہیے، ہم اس کے اندر ملوث ہو گئے. جب یہاں پر ان فتنوں کے اندر میں آپ پڑ جائیں گے تو ہماری بچیاں جو ہے باضابطہ خیروں کی طرف نکل جائے گی. کیونکہ ہم کو اپنی بچیوں کے بارے میں سننے کا موقع ہی کب ملا؟ صبح ہوتے ہیں تو فون آتا، شام ہوتے ہیں تو فون آتا، پھر مسجد کے اندر آتے ہیں تو فون آتا. اب اس کے خلاف کیا کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے منصب اختیار کرنا ہے. ہم صبح سے لے کر شام تک بس اس میں پڑ گئے تو ہماری بچیوں کو چارہ کہیں اور مل گیا اور ہماری بچیاں وہاں پر نکل گئی. اور ایسے حالات میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ اب غور کریں، علماء کرام نے ایک مثال دی ہے. کیا مثال دی ہے؟ کہ ماں باپ جو ہے بچوں سے محبت کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی کر رہے ہیں. کیسی محبت؟ اصل محبت، حقیقی محبت نہیں دے رہے ہیں، ناجائز محبتوں میں آگے بڑھا رہے ہیں. ایک مثال پیش کی، بڑی اہم مثال. ایک چھوٹا بچہ رینگنے والا رینگتا ہے. دیکھیے بچہ پہلے اوندھا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، اس کے بعد رینگتا، پھر بیل بن کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، گھٹنوں کے بل آگے بڑھتا ہے. بچے کو جب بھوک لگتی ہے، بچے کے اندر تڑپ آتی ہے، آگے بڑھنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، اسے آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. اور جب بھی بھوک لگتی ہے، جو بھی چیز سامنے پڑتی ہے اسے اٹھا کر منہ میں داخل کر لیتا ہے. نہ کیڑا کہتا ہے، نہ غلاظت کہتا ہے، نہ اچھی چیز کہتا ہے، نہ گند کہتا ہے، وہ تمام چیزوں کو اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے. ماں باپ کا وہاں پر رول کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ماں دیکھتی ہے تو آگے بڑھتی ہے، باپ دیکھتا ہے تو دوڑتا ہوا آتا ہے اور بڑی محبت سے اس کے ہاتھ سے وہ گندگی نکالتا ہے، اس کے منہ سے وہ گندگی نکالتا ہے اور اپنے بچے کو محبت کے ساتھ گود میں بٹھا کر نصیحت کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ اے میرے بچے یا اے میری بچی، یہ گندی چیز ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے. بڑا اچھا انداز ہے اس کا، بڑا پیارا انداز ہے. جیسے بچہ بڑھ رہا ہے ماں باپ کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جیسے بچے بلوغت پہ پہنچ جاتے ہیں ماں باپ کو اپنے بچے اور بچے اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ دشمن سمجھتے ہیں. وہ حیا، وہ محبت کہاں چلی گئی؟ ایک نوجوان کو بٹھا کر ماں باپ بڑی محبت سے بات نہیں کرتے، جیسے بچپن میں اسے روکتے ہیں، جیسے اسے بٹھا کر کہتے ہیں. اور اس محبت کی کمی کی بنا پر بچے اور بچیاں باپ کا داخل ہونا اور باپ کو دیکھتے ہی دشمن سمجھتے ہیں. آپ غور کریں، اللہ کے نبی کیسی محبت کیا کرتے تھے، کیسی محبت کیا کرتے تھے. جب بھی آپ جنگ پہ چلے گئے،
یا پھر کہیں آپ سفر پہ جاتے ہیں، کہیں دور 4-5 دن کے لیے دعوتی کام کے لیے جاتے ہیں، اور جب بھی اپنے علاقے میں داخل ہوتے گئے، علماء کرام نے نقل کیا ہے اللہ کے نبی اپنے گھر پہ جانے کے بجائے سب سے پہلے اپنی بچیوں کے گھر پہ جاتے، ان کے گھر میں داخل ہوتے، ان کو اپنے قریب بلاتے، ماتھے پہ چومتے، سر پہ ہاتھ پھراتے، خاندان کے بارے میں پوچھتے، شادی کے بعد جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے، اور اس کے بعد نواسوں کو اپنے گود میں بٹھا کر کھلاتے، محبت کرتے، اس کے بعد اپنے گھر کے اوپر واپس آیا کرتے تھے۔ اور جب یہ بچیاں جو ہے ان کے گھر پہ آتی تو باضابطہ اتنا نبی ہونے کے باوجود چل کر آپ آتے، بچیوں کے ہاتھوں سے اپنے سامان کو لیتے اور خندہ پیشانی سے محبت سے اس کے چہرے پہ چوم کر اندر داخل کیا کرتے تھے۔ تو ہماری مائیں جو امت کی مائیں بنی ہے، خواتین صحابیات بنی ہے، ان کے اندر ایمان کیوں مضبوط تھا؟ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے ناجائز محبت بچوں سے شروع کر دیا ہے، اصل جو محبت دینا ہے ہم نے وہ محبت کو کم کر دیا ہے۔ آج ہماری بچیاں ہمارے گھروں کے اندر آتی ہیں، ایک ماں ہونے کے ناطے کیا ہماری مائیں اپنے بچیوں کو گلے لگا کر محبت سے بات کرتی ہیں؟ کبھی گلے لگا کر بات کرتی ہے، خندہ پیشانی کرتی ہے؟ کوئی خاتون ہمارے پاس آتی ہے کسی بچے کے بارے میں یہ پوچھتی ہے؟ نہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بچی جب کبھی وہ اپنے ہوش میں ہوتی ہے، ماں باپ کے گود میں کھیلتی ہے، ماں باپ کے سینے سے لگتی ہے، وہ آخری دن ہوتا ہے جہاں پر بچی بڑی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو ضرورت ہے کہ ماں باپ آگے بڑھے، بچوں کو وہ محبت دے، وہ محبت دے۔ آپ کے اپنے تمام کے تمام مسائل بچے جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے بجائے آج غیروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ باپ کہنے کے بعد جلات نظر آتا ہے بچیوں کو، باپ کو، بچوں کو، اور ماں کہنے کے بعد ماں بڑی کمزور نظر آتی ہے، ماں بڑی کمزور نظر آتی ہے۔ لیکن بیٹھ کے ہم اپنے بچوں سے مسئلے مسائل پر ڈسکس کریں، بات کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم نے اپنی ذمہ داری کو کھو دیا، اپنی ذمہ داری ہم نے یہاں سے نکال لیا، تو یہ ہمارے بچے بچیاں جو ہے دوسروں کے دروازوں پہ چلی جاتی ہیں۔ ایک باپ سے علم لینا ایک باپ کی ذمہ داری ہے، بلوغت کے مسائل اپنے بچوں کو بٹھا کر بتائیں، بلوغت کے مسائل بتائیں۔ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں یہ کس سے پوچھے گا بچہ؟ یہ بچوں کو ماں باپ بٹھا کر بتائیں، باپ بٹھا کر بتائیں۔ عرب کی خواتین باضابطہ شادی ہونے سے پہلے اپنی بالغ بچیوں کو بٹھا کر اپنی بیٹیوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ اے میری بچی، ہر رات اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا۔ کس کے لیے تیار ہونا ہے؟ ہر رات دلہن کی طرح اپنے شوہر کے لیے بنا سنگار کرنا ہے، اور اس کی جائز محبت کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ ماں باپ کی نصیحت ہوا کرتی تھی، ماں اپنی بچیوں کو نصیحت کیا کرتی تھی، اور باپ جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ یہ بلوغت کے مسائل کیا ہے، احتلام کیا ہوتا ہے، جنابت کیسے ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہے بچوں کی، یہ بچوں کی تربیت ہوا کرتی ہے۔ ہم ماں باپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا ان کے اوپر سے۔ یہ کرتے کیا ہے؟ اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھنے والے کوئی عالم سے نہیں سیکھا ہوا ہوتا، اور ہمارے جو خاندان ٹوٹتے گئے، بچہ آ کر ایک بڑے بزرگ کے سامنے اپنی بیوی کا والد محترم ہوتا ہے، 60 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، اس کے باپ سے بدتمیزی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ماں کو گالی گلوچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر درمی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کس سے سیکھ کر آیا ہے؟ یہ کس سے سیکھ کر آیا ہے؟ یہ اپنے دوست سے سیکھ کر آیا ہے۔ دوست نے کہا کہ میں نے اپنے سسرال کو جھکا دیا تھا، میں نے فلاں کیا تھا، گالی گلوچ کیا تھا، یہ بڑے ماں باپ آ کر مجھ سے معافی مانگتے گئے، تو کیوں ان کے پاس جاتا ہے؟ کس سے سیکھ رکھا ہے یہ؟ جب ماں باپ نے اپنے بچوں کو سکھانا چھوڑ دیا تو یہ بچے انٹرنیٹ کی دنیا میں داخل ہو گئے، اور جو دوست اپنے زندگی کے اندر غلطی کرتے گئے ان سے سیکھ کر اپنے سے کئی عمر بڑے، اپنے ماں باپ سے بڑے سسرال والوں کے سامنے آ کر ناجائز تعلقات کو پیش کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ کیا اسلام کی یہ تعلیمات؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہاں پر تو ہر درمی کی جاتی ہے،
دشمنی کی جاتی ہے، جھکایا جاتا ہے، معاشرے کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے۔ ماں باپ جن کی عمر اپنے سے کئی گنا بڑے ہیں، ان کو سب کے سامنے معافی مانگنے کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرے کا المیہ ہے۔ پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہاں پر بتاؤں، کتنا بتاؤں، آپ غور کریں، مختصر وقت ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ہمارے گھروں سے باہر نکلنے کی وجہ ماں باپ کی تربیت کا کم ہونے کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ہر مرحلے کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے، ماں باپ اچھے ہیں، دیندار ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، پھر بھی بچیاں باہر نکل رہی ہیں، توحید کا کام ہو رہا ہے، پرامات ہو رہے ہیں، ہزاروں قسم کے بیانات ہو رہے ہیں، پھر بھی جو ہے ہماری بچیاں یہاں سے نکل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ جو ہے دشمن کو ملی ہے وہ مخلوط تعلیم۔ کون سی تعلیم؟ مخلوط تعلیم۔ مخلوط تعلیم کہتے ہیں کہ یہاں پر بچے بیٹھے اور یہاں پر بچیاں بیٹھے ایک ہی کلاس میں اگر آپ لوگ بلوغت کے مرحلے میں پہنچ کر آپ باپ بنے گے، جتنے بھی یہاں پہ مرد و خواتین، آپ سب کو معلوم ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے فوراً بعد اگر مرد گئے تو اس کو عورت کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، اور بچی گئے بالغ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ فطری بھوک ہے نا، فطری بھوک ہے۔ ہمیں باضابطہ دن میں 3 وقت کھانے کے لیے بھوک چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، ہمیں بھوک لگتی ہے۔ اگر ہم بھوک کا انتظام نہیں کریں گے، گھر میں صحیح کھانا نہیں ملے گا، ہم باہر جا کے کھا کر آتے ہیں، کھاتے نہیں کھاتے، باہر جا کر کھا کے آتے ہیں۔ یہ فطری بھوک ہے، یہ ایسی بھوک اور بھوک کا انداز ایسا، اور ایسے جوان بچے اور بچیاں 15-18 سال کی عمر میں سامنے جوان بچی بے پردہ ہو کر اس کے سامنے بیٹھی بھی ہے، اور اس بچی کے سامنے ایک جوان نوجوان اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر بھی ہمارے باضابطہ توحید کا نام لینے والے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر مطمئن ہے کہ ہمارے بچے کے اوپر کیا ہمیں بھروسہ ہے، ہماری بچی کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے ہمیں۔ آپ غور کریں، پورے سال میں مہینے میں 1 مہینے کے روزے رکھنا ہے، 1 مہینے کے روزے رکھنا ہے، دھوپ کے مہینے میں روزے آتے ہیں، کئی لوگ بھوک کے مارے میں اپنے روزوں کو توڑ دیتے ہیں، یہ تو فطری بھوک ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہمارے بچے اور بچیاں کیسے بچ پائیں گے؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچیوں کے اوپر کیا ہے؟ بھروسہ ہے۔ یہ سب سے، میں تو کہتا ہوں یہ معاشرے کے سب سے بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے بچیوں کو باضابطہ استعمال کرنے کے لیے بڑے فون دلاتے ہیں، اور اپنے بچیوں کو جانے کے لیے باضابطہ گھر کی طرف سے سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور اس میں باضابطہ غیر مسلموں کی ایک ٹیم جو جمع ہے، مسلمان بچیوں کو یہاں پر آنے کے بعد ٹارگٹ کرتی ہے۔ وہ آپ کے گھر پہ نہیں آتے ہیں، آپ کے تعلیم ہدایت پہ نہیں آتے ہیں، آپ کے خاندان میں آ کر نہیں بیٹھتے ہیں، روز آپ کے گھر کے باہر آ کر آپ کے بچوں کو لائن نہیں مارتے ہیں۔ کہاں پر آپ کے بچوں کو اٹھاتے ہیں؟ تعلیم و تربیت کی درسگاہ میں، جہاں پر مخلوط تعلیم ملتی ہے اور جہاں پر لوگ کیا ہے باضابطہ وہاں پر اترتے ہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نا، میری بچی فلاں بن رہی ہے، میری بچی فلاں بن رہی ہے۔ اس بے غیرت کو پوچھئے کہ تیری بچی کے اندر علم کتنا ہے، تیری بچی کو توحید کا علم کتنا ہے، اسے کتنے مسائل معلوم ہے۔ دنیا کی تو بڑی ماہر بن جائے گی، لیکن دین سے پیدل ہو جائے گی، دین سے پیدل ہو جائے گی۔ آج نہ ماں باپ میں تعلیم و تربیت کا رجحان ہے، نہ بچوں کے اندر وہ تعلیم و تربیت کا رجحان ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، یہ معاشرے کا المیہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا رونق ہے، یہ ہم کو سننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ایک ٹیم بنائی گئی باضابطہ غیر مسلموں کی، جوان نوجوان خوبصورت نوجوانوں کو اکٹھا کر دیا گیا، اور آج بھی اس ٹیم کا باضابطہ کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ خوبصورت نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، باضابطہ اپنے کیمپ کے اندر نوجوان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، پیار و محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے باضابطہ ٹیم تیار کی گئی ہے، اور یہ جگہ جگہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کو اردو کے الفاظ بولنے سکھائے جاتے ہیں، لچک بھری باتیں سکھائی جاتی ہیں،
اور باضابطہ بچیوں کو امپریس کرنے والے ادائیں اور باضابطہ بچوں کو اپنے چال میں اپنے جال میں داخل کرنے کے لیے وہ تمام کے تمام پینترے ان کو سکھائے جاتے ہیں، اور ایک ہی کلاس میں مسلمان بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ غیر مسلم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف غیر مسلم بچوں کی ہی ٹیم نہیں ہے، غیر مسلم بچیوں کی بھی ٹیم ہے جو ان باضابطہ مسلم خواتین کو لے جاتی ہے اور غیر مسلموں کے ہاتھ میں دباتی ہے۔ پہلا پینترا ان کا یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا نا جوانی کی بھوک لگی ہوئی ہے، 18-20 سال کی بچیاں، 20-22 سال کی بچیاں، بچی بالغ کب ہوتی ہے؟ 13 سال میں بالغ ہوتی ہے، 14 سال میں بالغ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی جاب ختم ہوئے تک 30 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ اپنی جوانی کو کیسے برداشت کرے گی؟ کیسے برداشت کرے گی؟ ایک نوجوان کیسے برداشت کرے گا؟ 18-20 سال کی عمر میں آ جانے کے بعد جان جوان آپ کی خوبصورت بچیاں جو ہے، اور اوپر سے جو ہے ابھی جو مسئلہ اٹھا ہے وہ حجاب کا معاملہ ہے، حجاب کا معاملہ ہے۔ حجاب نہیں کرے گی، حجاب کی کیا ضرورت ہے؟ میرا جسم میری مرضی، یہ تعلیمات کی تمام تعلیمات دی جا رہی ہے، اور ہماری بچیاں جب گھر سے باہر نکلتی ہے اوپر سے ٹائٹ کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، حجاب یہ اتنا بڑا فتنہ تھا، انسان کو محبت جو فطری محبت ہوتی ہے وہ چہرے پہ پڑنے کے بعد ہوتی ہے، جسم پہ پڑنے کے بعد نہیں ہوتی، آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے انسان چہرے سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد آگے مراحل اس کے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک مرتبہ نظر اگر کسی غیر کے اوپر پڑ جائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی نظر کو نیچے رکھیں۔ محبت انسان کے چہرے پہ پڑنے کے بعد ہوتی ہے، جسم کے پڑنے کے بعد نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بڑی بہترین یہاں پہ نسخہ بیان فرمایا ہے، کہا کہ علی ایک مرتبہ نظر اگر کسی کے اوپر پڑ جائے اور وہ بھی جان بوجھ کر نہیں غلطی سے پڑ جائے، نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور جہاں پر آپ کے بازو میں 24 گھنٹے ایک باضابطہ باحیا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے تو کہاں پر آپ کتنا برداشت کریں گے؟ کہ تعلیم صحیح ہے، تعلیم دینے والے کون ہے؟ یہ ہمارے مسلمان، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے، یہ نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے اپنی بچیوں کو اس جگہ پر بھیجتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، پھر آخر میں روتے ہیں۔ آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ غور کریں کیسے پینترے ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ باضابطہ مسلم لڑکیوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر مسلم لڑکیاں ان سے بات نہ کرے، ہوم ورک کے نام پر ان سے بات کرتے ہیں۔ میں 8-10 دن دور تھا، آپ اپنا ہوم ورک تو پیش کریں، آپ اچھا پڑھنے والی بچی ہے، کہا کہ نہیں دیں گے ہم آپ کو ہوم ورک سے بھی نہ ملا، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ غیر مسلم جو بچیاں ہوتی ہے جن سے ہماری مسلمان بچیاں باتیں کرتی ہیں، ان کی بھی ٹیم ہوتی ہے، یہ غیر مسلم بچیوں کی ٹیم سے ملی بھی ہوتے ہیں، اور باضابطہ ان بچیوں کے حالات کو جانتی ہے، آپ کے باپ کیسے ہیں، آپ کی ماں کیسی ہے، آپ کے بھائی کیسے ہیں، اور باضابطہ ان بچوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں جن کے گھر کے اندر جان جوان بھائی نہ ہو اور جن کے ماں باپ بڑے غریب ہو، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور باضابطہ مسلم نہ غیر مسلم بچیاں مسلمان لڑکیوں کے بارے میں حالات جانتی ہیں۔ حالات کیا ہوتے ہیں؟ بڑی بہن کی شادی کرنا ہے، شادی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، باپ کیا کر رہا ہے؟ گھر کو بیچ رہا ہے، اور مسلمانوں میں ہزاروں قسم کے لمبی فہرست ہے، کروڑ پتی بھی ہے، لکھ پتی بھی ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی جماعت و جمعیت والے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ایک مسلمان لڑکی کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بھی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ غیر مسلم بچیاں ان کے بارے میں سنتی ہیں اور غیر مسلم بچیوں سے کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ کی باپ کی طبیعت خراب ہے ہم آپ کو عطا کریں گے، یہ مسلمان آپ کی برادری آپ کے ماں باپ کی ہیلپ نہیں کرتی ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ جان جوان بچیاں جن کی عمر کچی ہوتی ہے، ایک طرف سے پیسہ ملتا ہے، وہاں سے دوستی بڑھ جاتی ہے، دوستی بڑھتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد، ماں باپ کی ہیلپ کرنے کے بعد۔ اور بچیاں یاد رکھ لیں سب سے زیادہ باپ سے محبت کرتی ہے، اور جو انسان باپ کی ہیلپ کرتا ہے بچیاں آٹومیٹک اس میں زیادہ راغب ہوتی ہے۔ یہ غیر مسلم بچے جو ہیں ان کی طرف راغب ہوتے ہیں،
تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے مل رہے ہیں، اتنی ہیلپ کرنے والا ہے، محبت سے بات بھی کرتا ہے، اس کے بعد کال آتا ہے کہ چائے پینے کے لیے جاتے ہیں، کہیں پارک میں ملتے ہیں، پھر ویکینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر، پھر اس کے بعد چھٹیاں منانے کے موقع پر، پھر اس کے بعد پکنک کے نام پر، جہاں جہاں پر یہ بچیاں جاتی ہیں، یہ قریب ہوتے ہیں، شاپنگ کرائی جاتی ہے، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر جب بھی مسلمان بچیاں ملتی ہیں ان سے زنا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان سے زنا کرتے ہیں۔ اور ہماری قوم، ہماری تنظیمیں، ہماری مسلم برادری اپنے اپنے معاملے میں لڑے ہوئے ہیں، گدی مجھے چاہیے، اسے چاہیے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہماری قوم کی بچیاں، ہمارے گھر کی بچیاں ہر رات، ہر مہینہ ویکینڈ کے نام پر زنا کی اڈوں پر غیر مسلم بچوں کے ساتھ سو رہی ہے، اور ہمارے مسلمان مرد و خواتین باضابطہ اپنے اپنے معاملوں میں لڑے ہوئے ہیں۔ باضابطہ شادی بیاہ کے موقع پہ وعدہ کرتا ہے، شادی کریں گے، آج نے کل کریں گے، قوم کو معلوم ہو تو کیا کیا جائے گا، کئی سالوں تک زنا کرتا ہے، جسم کو استعمال کرتا ہے۔ میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے، یہ ممبر سے میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے ذہن میں بات رہے ہمیشہ، یہ میری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، یہ میری ذمہ داری آپ کے سامنے واضح کروں۔ شادی کے نام پہ وعدے کیے جاتے ہیں، جب معاملہ حد تک بڑھ جاتا ہے یا ہماری بچیاں ان کو فورس کرتی ہے شادی کرنے کے بارے میں، کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں، کورٹ میرج کے نام پہ لکھاتے ہیں، اور یہی غیر مسلم بچے جب کورٹ کے اندر اپلیکیشن پڑتا ہے، دونوں کے فوٹو ایک جگہ چھپ جاتے ہیں، اور نوٹس گھر کو آتی ہے، گھر کو آنے کے بعد ماں باپ ڈرتے رہتے ہیں، کیسے حل کریں، دبا کے حل کریں، بھائی وغیرہ جا کر بات کریں، سمجھائیں، مار توڑ کریں۔ ماں باپ چاہتے ہیں یہ بچیوں کے معاملے آگے نہ بڑھیں۔ یہی غیر مسلم جس سے وہ زنا کرتے ہیں، ویکینڈ کے نام پہ زنا کرتے ہیں، باضابطہ پوسٹ لے کر فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں جہاں پہ، ٹیلی گرام پہ، انسٹاگرام کے اوپر یہ واضح کرتے ہیں، اے مسلمان قوم کیا کر رہی ہے، یہ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اس کے بعد ہماری جماعتیں باضابطہ غیرت مند ہو کر آگے بڑھتی ہیں، شادی کرنے نہیں دیں گے ہم اسے، فلاں کریں گے۔ اب تک سو رہا تھا نالائق، اب تک سو رہا تھا، بچی ہر ویکینڈ پہ زنا کی شکار بن رہی تھی، اور یہاں پر آ کر شادی کرنے سے منع کرتے ہیں، شادی کرنے سے منع کرتے ہیں، شادی کرنے سے روکتے ہیں، اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جب پورے محلے کے اندر، پورے شہر کے اندر بچی کی عزت کو تاغدار کر دیا گیا اور شادی روک دیا گیا، پورے علاقے والے معلوم کر لیے، شہر والے معلوم کر لیے، ایسی بچی کو کون اپنے گھر کی بہو بنائے گا؟ ایسی بچی کو جو کئی راتیں کسی غیر مسلم کے ساتھ گزار کر آئی ہے کوئی نوجوان اسے اپنی بیوی بنائے گا؟ اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو خودکشی کر لیں، یا تو پھر زنا کے اڈے کے اوپر چلے جائے، یا پھر غیر مسلموں کی طرف نکل جائے۔ اگر باضابطہ شادی ان کی ہو بھی گئی، اب غور کریں اس باتوں پر، شادی ان کی ہو بھی گئی، ماں باپ بڑے غصے میں آئیں گے، چھوڑ دیں گے، تعلقات کو ختم کر دیں گے۔ جب معاملہ گرم ہوگا اور باضابطہ ان کو زنا کے اوپر مجبور کیا جائے گا، اور یہ غیر مسلم زنا کی ہوس ختم کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس مسلمان بچیوں کو بھیجتے گئے، گینگ ریپ ان کا کرتے گئے، عصمت دری ان کی کرتی گئے، یہ چاہ کر نہ بول سکتی ہے کیونکہ گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ایسے کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گے، اور اس کے بعد جب ان کی جنسی خواہش ختم ہو جائے گی، انہی بچیوں کو لے جا کر دلی میں، فلاں میں، یہاں پر دبئی میں، یہ جا کر باضابطہ ہماری بچیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ کس کو بیچتے ہیں؟ میری اور آپ کی بچیوں کو بیچتے ہیں۔ حقیقت ہے یہ۔ کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اس کے اندر ایک اور وجہ بیان کی گئی، میں نے کہا نا دو قسم کی عورتیں ہیں،
ایک تو دین کو چھوڑنے والی، ایک مجبوری میں شادی کرنے والی۔ ایک دو واقعات ہمیں ملتے ہیں، رپورٹ میں ملتی ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے، کہا گیا کہ آپ نے غیر مسلم سے شادی کیوں کیا؟ کالے سولے رنگ کی تھی بیچاری، دیندار تھی، مسلمان گھرانے میں تھی۔ اس نے رپورٹ کیا پیش کیا؟ میرے گھر کے اندر تقریباً 100 رشتے آتے ہیں۔ کتنے رشتے آتے ہیں؟ 100 رشتے آتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد 95% یہ بول کے ریجیکٹ کر دیا کہ بچی کالی سولی ہے، بچی کالی سولی ہے، یہ بول کے ریجیکٹ مجھے کر دیا گیا۔ اور اس میں 10-15% کے جو لوگ بھی آئے، کالے سولے کے رشتے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جہیز میں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، اتنے لاکھ یہ چاہیے، اتنے لاکھ وہ چاہیے۔ کہا کہ میرے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اور میں نے ذرا غیر مسلم کے سامنے اشارہ کیا تو لوگ راضی بھی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ راضی بھی ہو گئے۔ ایک اور خاتون کہتے ہیں، یہ مرتد نہیں ہے، یہ دین سے، یاد رکھیں آپ، یہ دین کو چھوڑنے والے نہیں گئے، یہ مجبوری ہے میرے اور آپ جیسے نوجوانوں کی وجہ سے، میرے اور آپ جیسے ذمہ داروں کی بنا پر، یہ مجبوری ہے اس کی، اسے بھوک مٹانا ہے، اسے کتنا برداشت کرے گی؟ کہاں جائے گی؟ زنا کرنا حرام ہے، اب اس کے بعد کتنا برداشت کرے گی؟ ایک اور خاتون رپورٹ میں بیان کرتی ہے، 35 سال جس کی عمر ہے، شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد اس کے پاس بھی کئی رشتے آتے ہیں، اس نے غیر مسلم سے شادی کر لیا۔ اب یاد رکھیں، اس نے رپورٹ میں کہا کہ میرے پاس رشتے بہت آئے، مسلمانوں کی بھی رشتے آئے، مسلمانوں نے مجھے پسند کیا، پسند کرنے کے باوجود میری ماں باپ نے شادی نہیں کرائی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں ڈاکٹر تھی، میں ڈاکٹر تھی، میرے ماں باپ نے 25 سال کی عمر سے لے کر 35 سال کی عمر تک جتنے مسلمانوں کے رشتے آئے ریجیکٹ کر دیا گیا، اس لیے کہ ہماری بچی کو ڈاکٹر چاہیے اور مسلمانوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تو میں نے غیر مسلم ڈاکٹر سے شادی کر لیا۔ کس سے شادی کر لیا؟ غیر مسلم ڈاکٹر سے شادی کر لیا۔ آج ہمارے پاس معیار بن چکا، اللہ کے نبی نے کہا کہ معیار دین کو دیکھیں، آج معیار ڈگری کا لگا ہے، آج معیار دنیاوی چیز کا لگا ہوا ہے، آج معیار پیسوں کا لگا ہوا ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیو، یہ حالات آ رہے ہیں، تو علماء بعض لوگوں نے کہا کہ جہیز کی ڈیمانڈ کی بنا پر کیا ہوا ہے؟ مسلمان بچیاں جا رہی ہے۔ یہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے جو بولتے ہیں نا، اس میں 1-2% ہے۔ کتنے فیصد ہے؟ 1-2% ہے۔ یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے جہیز کے معاملے میں پیش کروں گا۔ جہیز رسم کس کی ہے؟ رسم کس کی ہے؟ غیر مسلموں کی ہے۔ آج غیر مسلموں کے اندر 80 سے 90% وہاں ان کی بچیاں ہیں، ان کے پاس ذات پاس کا ہے، 2 یا 3% ہی لوگ مالدار ان کے پاس ہیں، باقی نچلے ذات کے ہیں اور چمار ذات کے ہیں۔ ہزاروں قسم کی بچیاں ہیں، اتنے کم درجے کے ہونے کے باوجود، اور جہیز کی رسم ان کا اپنا معاملہ ہے۔ کیا کبھی سنا ہے کہ غیر کی بچی نے ہمارے اسلام کے بارے میں دیکھ کر کہ جہیز کے بنا پہ شادی ہوتی ہے، کوئی بچی یہاں پر آئی ہے؟ 80-90% غیر مسلم بچیاں جو یہاں پر ہے، 10% ایسی بچیاں بچائیے جو بچیاں اسلام کا قانون دے کر آئی ہو کہ یہاں پہ جہیز کے بغیر شادی ہوتی ہے۔ نہیں ہے ایسی بچیاں، آپ دکھائیے، آپ کہیں پر ہے کیا؟ کسی غیر مسلم نے یہ کہا ہو کہ ہمارے برادری کے اندر جہیز کا مانگ زیادہ ہے، ہمارا باپ دے نہیں سکتا، مسلمان جو ہے جہیز کے بغیر شادی کرتے، میں شادی کرنے کے لیے، کسی بچی کا بیان دکھائیے مجھے آپ۔ معاملہ وہ بھی نہیں ہے، جہیز کا بھی معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہے اصل توحید کا ہے، اصل توحید کا معاملہ ہے۔ علم کی کمی ہے، توحید ہم نے نہیں بتایا اپنی بچیوں کو، توحید کے لیے جینا، توحید کے لیے مرنا ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ آپ نے کئی مرتبہ حدیث سنا ہے، اس کا اصل نزول کیا ہے؟ ام سلمہ حضرت انس ابن مالک کی والدہ، یہ باضابطہ ہجرت کر کے کہاں پر مدینہ میں رہنے والی تھی، شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد جو ہے باضابطہ آپ غور کریں، یہ رشتے ان کو کئی رشتے آئے، کئی رشتے ان کے پاس آئے، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ بچہ انس چھوٹا ہے، چلنے پھرنے کا لائق جب ہوگا نا میں جب شادی کروں گی۔ رشتے کئی آ رہے تھے، ریجیکٹ کر رہی تھی،
اس میں ایک صحابی رسول جن کا نام زید بن سہیل، نام کیا ہے؟ زید بن سہیل، جو ابو طلحہ کے نام سے بڑے مشہور تھے. یہ اپنے علاقے کے بڑے معزز نوجوان تھے، بڑے خاندان کے نوجوان تھے. جب ان کو معلوم پڑا ام سلیم جو ہے شادی کے بغیر گئے، انہوں نے کیا کر دیا؟ نکاح کا پیغام بھیجا. نکاح کا پیغام بھیجا، کہا کہ ابو طلحہ کا آیا ہے. ام سلمہ کون ہے؟ مسلمان. ابو طلحہ کون ہے؟ غیر مسلم. صحابیات میں اور آج کی مسلمان بچیوں میں صرف یہی فرق ہے. اب غور کریں، ام سلیم نے باضابطہ پیغام بھیج کر بلا کر کہا کہ ابو طلحہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ بتوں کے پجاری ہیں. بتوں کے پجاری ہیں. زمین سے نکلنے والی لکڑیوں کو آپ تراش کے بت بناتے ہیں، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں اس مٹی کو گوند کر آپ معبود بنا کر پوچھتے ہیں. ہم ایسے ذلیل کی عبادت نہیں کرتے. میرا اور آپ کا نکاح ممکن نہیں ہے. واپس گئے، دین کے بارے میں سوچا، اور اس صحابی رسول کی دین کی باتوں کو غور کرنے کے بعد اپنے سارے بتوں کو توڑا اور وہاں سے ہجرت کر کے نکلتے ہیں شادی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن بڑی لمبی حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہماری صحابیات کا ایمان یہ تھا کہ غیر مسلم بھی جو ہے ایمان کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوتا جب شادی کر رہا ہے. آج ہماری بچیاں یہاں سے نکل رہی ہے. ایک دو باتیں آخر میں اپنی باتوں ختم کروں گا انشاءاللہ. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنی قوم کے ذمہ دار ہیں. آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی طرح سن کے آئے، جو بھی اسلام میں داخل ہو رہا ہے ان کے لیے سنٹر دار ارقم سنٹر. قرآن حدیث آپ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں. یہاں سے جانے کے بعد مکہ سے پہلے قباء میں اترے، وہاں پر مسجد کی تعمیر، اور آگے بڑھے مدینہ کے اندر 3 دن کے بعد مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر. اور اللہ کے نبی نے شادی کی. کس سے شادی کی؟ امی عائشہ سے شادی کی آپ نے. آپ کو معلوم ہو رہا تھا مدینہ جانے کے بعد لوگ اسلام قبول کریں گے. ان خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کیا آپ نے؟ امی عائشہ سے شادی کیا آپ نے. اور باضابطہ معلومات. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، قرآن سیکھنا ہے عبداللہ بن ابی ابن کعب سے سیکھو، معاذ ابن جبل، سالم مولا حذیفہ، عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. نوجوان ان سے سیکھیں اور خواتین امی عائشہ سے سیکھیں، حفصہ سے سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ان کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. یہ ذمہ داروں کی ضرورت ہے. اور جتنے یہاں پر مسلک کے لوگ ہو، غیر مسلک کے لوگ ہو، پارٹی کے لوگ ہو، تنظیم کے لوگ ہو، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں اپنی قوم مسلمان کے، اگر وہ تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتے ہیں، اور تعلیم و تربیت میں سب سے اعلیٰ تعلیم توحید کی تعلیم ہے، توحید نہیں پہنچائیں گے نا، سب سے پہلے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے. یہ مسلمان بچے جہنم میں جانے سے پہلے یہاں کے ذمہ داروں کو بلائے گی. یہ ماں باپ بڑے ذمہ دار، اس کے بعد قوم کے ذمہ دار، یہ فلاں ذمہ دار. ہم تو جائیں گے جہنم میں. اے اللہ وجہ یہ تمام کے تمام لوگ ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب عمر بن خطاب نے، لوگ باہر نماز پڑھ رہے ہیں، کہا کہ یہاں نماز پڑھو. یہ تعلیم و تربیت، ذمہ دار. اور مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد بڑا کوڑا لے کے نکلا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے. ذمہ دار میں ہوں، کوئی بھی نوجوان باہر نہ نکلے. وجہ کیا ہے؟ ایک تو عشاء کی نماز کے فوری بعد سونا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تہجد کا اہتمام کرنا ہے. اگر یہ نوجوان رات کے اندر میں باہر نکل جائیں گے تو کہیں بھی زنا کے شکار ہو سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں ذمہ دار. ہر اعتبار سے نوجوانوں کو سیف کریں. ضرورت ہے میرے بھائیو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.